اگر کسی کو کوئی مقام مل رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کیوں مل گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ اس جذبے کا خاتمہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اسے مل گیا ہے، سبحان اللہ، ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت رکن شورا قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری، آپ ذوق کی کیفیت میں تھے، اور وہ ہے نا کلام پڑھتے ہیں، ان میں اشعار ہوتے ہیں، مختلف کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، بھئی تم چلو نہ چلو میں چلا انہوں نے کہا بھئی کیوں وہ کیوں نہ جائے، بھئی تم بھی چلو اور میں بھی چلا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یہ بھی ایک کیفیت والی بات ہے، ون ون سچویشن یہ ہو جائے، یہ بھی اپنے ہمیں زندگی کے اندر چیز ایڈ کرنی ہے، آپس میں دوسرے سے حسد نہ کیا جائے۔ خالد بھائی بالکل جی، حسد سے فائدہ کیا ہے؟ نہ تو اس کا مرتبہ آپ حسد کر کے چھین سکتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو بلندیوں پر فائز کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ نیکیاں ہی جلا سکتے ہیں اپنی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے بندہ دعائیں دینے والا بن جائے، بلکہ لوگوں کے لیے نا ان کی غیر موجودگی میں دعائیں کرنے کی ویسے ہی عادت بنا۔ بزرگوں نے یہ حسد کے علاج میں لکھا ہے، اور وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرنے والے ہوگے تو اس کو نعمت ملے گی نا، تو دل میں یہ خیال بھی آئے گا دعا بھی تو ہم نے ہی کی تھی۔ سبحان اللہ، تو پھر بندے کا دل کسی کی نعمت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے گا، بندہ حسد سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جن کی طبیعت ہوتی ہے نا سلمان بھائی، دعائیں دینے والی، آگے بڑھانے والی، دیکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ الگ ہی اہتمام یا انتظام کر کے لیے ان کے لیے کچھ رکھا ہوتا ہے، کچھ مقدر ہوتا ہے ان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے نوازے، کسی کی نعمت دیکھ کر جو جلتا ہے نا جی اس کو ہم نے پھولتا پھلتا نہیں دیکھا۔ شاید زندگی کا آپ کے پاس بھی اس طرح کے تجربے ہوں کہ جلنے والا بیچارہ وہ کڑتا ہی رہتا ہے، وہ الگ ہی خانہ بدوش ٹائپ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جو آپ دیکھیں خالد بھائی، وہ میں آ گیا پیچھے، ٹرک ہے نا، ان کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، ٹرک ہیں، رکشے ہیں، ان کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، جلنے والے کا منہ کالا۔ ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا، محنت کر حسد نہ کر۔ تو حسد جو ہے یہ، اگر ہم کوئی کسی کا مرتبہ دیکھتے ہیں، ایک اور بات بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، جب ہم محنت کریں گے، حسد نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس محنت کا ثمر بھی پائیں گے۔ اور ایک اور اہم بات جو حسد کی کاٹ کرنے والی ہے کہ یہ چیز، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو پیدا کی نہیں جاتا، یعنی حسد جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے پیدا کیا نہیں جاتا، بلکہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر بندے کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے، رب نے دیا ہے نا، نسبت یہ نہ دیکھے کہ اس کو کیا ملا ہے، یہ دیکھے کہ اس کو دینے والا کون ہے۔ کہ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کو رب دینے والا ہے، اب جو ہے عدنان بھائی ہیں، عدنان بھائی ماشاءاللہ خوش الہان نعت خوان ہے، اب میں ان سے حسد کروں کہ جناب ان کی جو ہے وہ اتنی اچھی یہ نعت کیوں پڑھتے ہیں، تو مجھے دعا کرنی چاہیے نا عدنان بھائی کی، اور پھر جو ہے وہ عدنان بھائی کے لیے میں دعا کروں گا، جیسے خالد بھائی نے مشورہ دیا، اچھا مشورہ دیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ دعا کریں، اور جو ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اب اللہ پاک کی تقسیم ہے، ان کو خوش الہان نعت خوان بنایا ہے، اب میں کہوں کہ میں بھی خوش الہان نعت خوان بن جاؤں، تو اب بننے سے تو رہا، تو جب میں نہیں بن سکتا تو میں ان کے لیے دعا کروں گا، اور اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ یہ خوش الہانی عطا فرمائی۔ تو یہ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں عدنان بھائی کے بارے میں، ان کا نام آیا، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے، اس میں احساس کمتری بھی اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ نہیں ہے، بھئی آپ کے اندر یہ نہیں ہے، دوسری خصوصیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خصوصیت تو عطا کی ہے، ہاں بندہ خود اگر جو ہے وہ اس خصوصیت میں کوئی بہتری نہیں لا رہا تو یہ اس کی اپنی جو ہے وہ کمزوری ہے، اپنی کمزوری پر نظر رکھیں گے،
اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی نکھر جائیں گی. اور اگر ہم صرف جو ہے دوسروں کو ہی دیکھتے رہ جائیں گے، پھر جلتے رہیں گے، تو اس کا بقول خالد بھائی کی اور بالکل درست بات ہے کہ پھر اس طرح جلنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایسی بات. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے.